Islam student پڑھتے ہیں چیپٹر 2 دو میت اینڈ باسط ڈائنیسٹی فرام ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس 6. ٹاپک ہے ہمارا محمد بن قاسم اینڈ دا کانکویسٹ آف سندھ. اب محمد بن قاسم کون ہیں اور انہوں نے سندھ کو کس طرح فتح کیا، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. In 712 CE an Arab Muslim trader died in Sri Lanka. ہوا کچھ یوں کہ 712 کے اندر ایک عربی مسلمان تاجر تھا جو سری لنکا میں فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. His family along with their belongings while coming back to their home in Arabia were attacked and captured by pirates near the coast of Sindh. اب اس پانی کے راستے اس کی فیملی اور اس کے بچے اور اس کا جو بھی مال و متاع اس نے کمایا تھا سری لنکا کے اندر، اب ظاہری بات ہے وہ تو زندہ رہا نہیں. اس کی فیملی نے کیا کیا کہ وہ سارا سامان اٹھا کے نا پانی کے راستے، اس وقت سفر ہی دیکھیں 712 کی بات ہو رہی، جہاز تو چلتے نہیں تھے اس وقت، ٹھیک ہے، تو بحری جہازوں کے ذریعے پانی کے راستے سب سے آسان طریقہ ہوتا تھا کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا. تو وہ اس کی فیملی جو ہے نا بیچاری پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کا سارا سامان لے کر شپ انہوں نے بک کروائی اور دے لائک ٹریولنگ فرام سری لنکا ٹو عربیہ. تو اسی دوران اس راستے کے اندر جب وہ سندھ کی کوسٹ لائن کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ان کو بحری قزاقوں نے گھیر لیا. یعنی سمندر میں جو ڈاکو اور چور ہوتے ہیں ان کو بحری قزاق یا پائریٹس بلایا جاتا ہے، اور ان سے سب کچھ لوٹ لیا اور ان کو اپنے قبضے میں بھی کر لیا. اس کے بچوں کو، اس مسلمان تاجر کے جو مر گیا تھا سری لنکا میں، اور اس کی بیوی کو، سب کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے سندھ کی ساحلی پٹی کے قریب. Hajjaj bin Yusuf, the Arab governor of Iraq, asked the ruler of Sindh, Raja Dahir, to deal with the pirates and send the family back safely. اب حجاج بن یوسف جو ہیں وہ اس وقت عرب کے علاقے کے، کیونکہ وہ مسلمان تاجر عرب کا رہنے والا تھا، تو اب عرب کے جو گورنر ہیں وہ ہیں حجاج بن یوسف. اب ان تک جب یہ بات پہنچی کہ ان کے علاقے کے ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کو اس طرح قزاقوں نے گھیر لیا اور ان کا سامان بھی لوٹ لیا اور ان کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، تو اس نے سندھ کے علاقے کا جو بادشاہ تھا اس وقت حکمران تھا وہ تھا راجہ داہر. اس کو ایک میسج بھیجا کہ کیونکہ تمہارے علاقے کے پاس جہاز لوٹا گیا ہے تو تم اس معاملے کو دیکھو اور ہمارے بندے کے جو بچے ہیں ان کو اور جو بھی اس کی فیملی ہے اس کو آزاد بھی کرواؤ اور ان کو ان کا سامان بھی دے کر حفاظت کے ساتھ عرب تک پہنچاؤ. یہ تمہارا ذمہ داری ہے تمہاری. لیکن راجہ داہر نے کیا کیا؟ راجہ داہر ریفیوز ٹو ہینڈل دا سچویشن. بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے انکار کر دیا کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کیا پتا چوروں نے کیسے پکڑا اور انہوں نے بحری قزاقوں سے میں نہیں لڑ سکتا ان کے لیے، اور میں اس فیملی کو آزاد نہیں کروا سکتا. اب ہوا کیا؟ ان رسپانس حجاج بن یوسف sent an army under the command of his nephew Muhammad bin Qasim, who was only 16 when he defeated Raja Dahir at the port of Debil. اب غصہ آیا حجاج بن یوسف کو. انہوں نے کہا یار اچھے بندے ہو تم وہاں کے بادشاہ ہو اور لائک یو آر ریفیوزنگ می، اور یہ تمہیں سچویشن کا نہیں پتہ کہ کیا ہے، وہ بچے معصوم یتیم ان کو اس نے گھیرا ہوا ہے. تو اب حجاج بن یوسف نے غصے میں آ کر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم، جن کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، 16 ایئرز. آج کل کے 16 ایئرز کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ گیمز کھیل رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. بٹ ان کے جو بھتیجے 16 سال کی عمر میں دیبل کے مقام پر جا کر جنگ لڑ رہے ہیں راجہ داہر کے ساتھ، اور ان فیملی کو آزاد کروانے کے لیے وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر ہم 16 سال کے بچے کو بولیں کہ بیٹا ذرا شاپ پر جا کر 2-3 چیزیں لے آؤ، تو پہلے تو وہ عجیب و غریب شکلیں بنائے گا. اگر ایک دفعہ لے بھی آئے گا تو اگر مدر کوئی چیز بھول جاتی ہیں اینڈ شی لائک یوز ٹو آسک فار دا سیکنڈ ٹائم کہ بیٹا جاؤ پلیز یہ چیز رہ گئی ہے یہ لے آؤ، تو ہی از گوئنگ ٹو ریفیوز ڈائریکٹلی. وہ کہے گا نہیں امی میں نہیں جا سکتا، پلیز میں تھک گیا ہوں. اور یہاں وہی 16 سال کا بچہ اپنے انکل کے کہنے پر سیدھا جنگ لڑنے پہنچ گیا ہے دیبل، اور اس نے جا کر راجہ داہر کو ہرا بھی دیا اور وہاں پر اپنی حکومت بھی قائم کر لی ہے. یہ فرق تھا پہلے کے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں. ہسٹورینس نوٹ دیٹ دا میجر ریزن فار محمد بن قاسم's victory was royal anti-siege weapon called the catapult. جتنے بھی ہسٹورینز ہیں، تاریخ دان ہیں، ان کے مطابق ایک 16 سال کا لڑکا کیسے جنگ جیت سکتا تھا؟ ہاں، اس کے انکل نے اس کو ایک بہت مضبوط ہتھیار دے کر بھیجا تھا جس کا نام تھا کیٹاپلٹ، اور وہ کیٹاپلٹ کی پکچر میں نے آپ کو یہاں دکھا دی ہے کہ کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
لیکن اگر میں کہوں نا تو یہ سیدھی سیدھی بہادری تھی. اگر ہم 16 سال کے بچے کو مشین گن یا راکٹ لانچر دے کر کہتے بیٹا جاؤ دشمنوں کے ساتھ لڑو یا اسرائیل کے اوپر یا دیکھو فلسطینیوں کی مدد کرو تو کہ اس کو تو پہلے اس کو آپریٹ ہی کرنا نہیں آئے گا اور وہ بہت گھبرا جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہتھیار کے ساتھ ساتھ بہادری کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ بزدل نہیں تھے جو محمد بن قاسم تھے. تو تاریخ دانوں نے یہاں تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے یہ کہہ کر کہ شاید راجہ داہر جیت جاتا اگر اس کے پاس بھی اس قسم کا اعلیٰ ہتھیار ہوتا یا یہ ویپن ہوتا. The Arab used 5 catapults to destroy the fortification and weaken their defense. Fortification ہوتا ہے ان کی آرمی کو ویک کرنا جو بہت وہ فورٹیفائڈ تھے اور لوگ ڈرتے تھے اس آرمی سے راجہ داہر کی کہ جو بڑی ظالم ہیں اور بڑے ہتھیاروں والے ہیں اور وہ بڑے ٹیکٹکس والے ہیں اور ان کے پاس بڑی اسٹریٹجی ہے. پلاننگ سے کھیلتے ہیں پلاننگ سے لڑائی کرتے ہیں. تو اس کیٹاپولٹ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور ان کے دفاع کے نظام کو بالکل برباد کر دیا تھا. By 713 CE, the whole of Sindh had become a part of the Umayyad Caliphate. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر محمد بن قاسم نے پورے سندھ کے اوپر امیyyad خلافت کی بنیاد رکھ دی. محمد بن قاسم was a fair and honest ruler who also conquered the heart of the local people. اب محمد بن قاسم نے ظلم نہیں کیا ان لوگوں پر سندھ کے علاقے میں آ کر جو کہ کچھ ہندو تھے کچھ مسلمان تھے اور ان کو اس چیز کی اجازت تھی کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اپنی عبادات کر سکتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. ان کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی. تو اس وجہ سے جہاں لوکل پیپل تھے نا وہ راجہ داہر سے بہت کم تنگ تھے کیونکہ وہ بہت ظالم حکمران تھا. تو اب سب کے دلوں میں محمد بن قاسم بس چکے تھے اور انہوں نے سب کے دل جیت لیے تھے. The local people respected him and many accepted Islam of their own free will. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ان کے پیار محبت سے پیش آنے کا اور خیال کرنے کا کہ بہت سے لوگوں نے ان کا بہت احترام کرنا شروع کر دیا اور اسلام بھی قبول کر لیا. یعنی ہندو سے کنورٹ ہو گئے مسلم بن گئے اور اپنی مرضی سے بنے. یہ نہیں کہ کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ کی گئی. The Arab introduced the Arabic language which gave rise to a new literate culture. اب سندھ کے اندر عربی لانے کا سہرا جو ہے وہ محمد بن قاسم کے طرف ہی جاتا ہے انہی کے سر بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کلچر کو پڑھائی عربی اور عربی سے متعارف کروایا اور ان کو عربی سے انٹروڈکشن دیا کہ what is the basic grammar of عربی. اور اس طرح اسلام کو پھیلانے میں بھی اور عربی زبان کو سندھ میں لانے میں بھی محمد بن قاسم کا بڑا ہاتھ ہے. تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ جب اسلام اس دنیا میں پھیلا اور اس کی تبلیغ ہوئی تو اس زمین کے اوپر کتنی ایکسپینشن ہوئی مسلم ریاستیں کس طرح بڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جتنا آپ کو یہ بلو ایریا نظر آ رہا ہے نا دس از دا ایکسپینشن انڈر دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ایکسپینشن ہوئی وہ خلفۂ راشدین کے دور میں ہوئی. یعنی خلفۂ راشدین جو رائٹلی گائیڈڈ کیلف ہے ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق ہیں حضرت عثمان غنی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں. تو ان کے دور میں جو ایکسپینشن ہوئی اسلام کی کہاں کہاں تک اسلام پہنچا اور کون کون سی ریاستیں اسلامی بنی اسلامک اسٹیٹس بنی وہ یہ سارا پنک ایریا ہے. اور یہ جو گرین ایریا ہے نا یہ ہے ایکسپینشن انڈر دا امیہ ڈائنیسٹی جس میں محمد بن قاسم کا بہت ہاتھ ہے اور باقی جتنے بھی رولرز آئے اس کے دوران. تو یہ جتنا گرین پارٹ ہے وہ سارا ایکسپینشن ہوئی لائک 661 سے 750 تک. تو آپ نے ضرور ان ساری چیزوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان. اسپین کو عربی زبان میں الاندلس بھی کہا جاتا ہے. یہ اندلس کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے. کنٹری آف گریٹ ہسٹوریکل امپورٹنس ان یورپ آن دا آئیبیرین پینیسولا واز موسٹلی رولڈ بائی فیوڈل لارڈس. اب اس کو تاریخ میں بھی ایک بہت خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یورپ جو کہ آباد تھا ایبرین پینیسولا کے اوپر. پینیسولا وہ پارٹ آف لینڈ ہوتا ہے وچ از سراؤنڈیڈ بائی واٹر فرام اٹس 3 سائڈ اینڈ کنیکٹڈ ود لینڈ ود ون آن اٹس ون سائڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے پینیسولا کی ہاؤ اٹس لک لائک.